الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس آئی ہے، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن صاحب کے دفتر گئے ہیں جی، الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات کی، 5 رکنی جو ان کا کیبنٹ ہے ایک قسم کی، ان سے ملاقات کی۔ اس میں بیرسٹر گوہر اور بابر اعوان صاحب وہ گئے ہیں، الیکشن کمیشن کے دفتر گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب سے ملاقات کی۔ ان سے اس کے بعد جناب وہ جو 5 ممبر ہیں، یعنی 5 گلگت بلوچستان یا دوسرے تیسرے صوبوں کے تمام جو ممبر ہیں، وہاں پر وہ انہوں نے بیٹھے اور اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ایک قسم کی دائر کی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی زبان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے بہاف سے میں نے اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ایک میٹنگ کر لی۔ ہماری ملاقات ہوئی جس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب اور سارے ممبران صاحبان تھے۔ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دیا ہے کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ اقدامات بہت ضروری ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو آپ نے لو کرنا ہے، جو ہر صورت میں پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے لیول فلینگ فیلڈ اور فری الیکشن کے لیے یہ اقدامات بہت ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کے دستخطوں سے میں نے اور بابر اعوان صاحب نے فارملی الیکشن کمیشن کو سبمٹ کر دیا تھا۔ اس کے کچھ پوائنٹس جس پہ ہماری تفصیلی گفتگو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوئی، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ نقطہ لے کے آئے ہیں کہ ہمارے ورکر، سپورٹر، پارٹی ایکٹیوسٹ کو کہیں بھی میٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پرمیشن کی اپلائی کرتے تو یا ریفیوز کیا جاتا ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے، اور اگر پرمیشن مل بھی جائے، ایون ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اجازت ہو، تو پھر بھی ہمیں میٹنگ نہیں دی جا رہی، اور اگر میٹنگ کا ارینج کر دیتے وہ بھی پرائیویٹ گھر میں، تو ہماری کرسیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے مانسہرہ میں ہوا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بھی لے کے آئے کہ ہمارے ایکٹیوسٹ کی لسٹیں بنائی جا رہی ہے اور ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، فورس ڈس اپیئرنس بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے فلیگز اور پرنٹنگ مٹیریل کی اجازت نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے جو ایون پی ٹی آئی کے فلیگز پرنٹ کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر چکے ہیں، لہذا آپ کے پاس اختیارات ہے الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد، اور آپ کو پاس اختیارات ہے پولیٹیکل پارٹیز کے مینجمنٹ کے حساب سے۔ لہذا الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر لیں، سارے ملک کے پولیس اور باقی اداروں کو ڈائریکٹ کرے کہ ہمارے لافل ایکٹیویٹیز میں اگر ہم پرمیشن لیں تو اس کو ریسٹرین نہ کرے، اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق فری فیئر الیکشن میں فیئر پارٹیسپیشن کی اجازت دی جائے۔ الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ بھی نوٹس میں لے کے آیا کہ انلیگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ 29 بلین روپیز ریلیز کر رہی ہے۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور جب خاص کر الیکشن ڈیٹ بھی اناؤنس ہوا ہو، کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا فنڈ ایشو کرنا فری ریگنگ آف دی الیکشن میں آئے گا، لہذا اس کو ریسٹرین کیا جائے۔ پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے 51 بلین روپیز ایشو کیے تھے، وہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بھی نوٹس میں لے کے آئے کہ جو الیکٹریسٹی کی ڈسکوز کمپنیز ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو چیئرمین ہیں، وہ اس وقت پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اور وہ ہر جگہ پول دے رہے ہیں، بجلی کے پول دے رہے ہیں، تارے دے رہے ہیں، انرجائز کرا رہے ہیں۔ ہم الیکشن کے نوٹس میں یہ بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھا ہے جو پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ پی ایم ایل کے سیکرٹری انرجی لنگڑیال صاحب ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے تو سارے الیکٹرک چیزیں وہ پولز ایشو کروا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہ کہ ہمارا سمبل کا جو کیس تھا وہ 30 تاریخ کو اورلی اناؤنس ہوا تھا، پھر وہ ڈیٹیل آرڈر کے لیے پینڈنگ تھا۔ اس کے بعد ہم نے 18 اکتوبر کو بھی ایک ریکویسٹ کر لی، اس کے بعد 30 اکتوبر کو بھی ریکویسٹ کر دی۔
وہ آرڈر امیڈیٹلی ریلیز ہونا چاہیے تاکہ یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی آگے بڑھے کہ بیٹ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا. نشان کے سلسلے میں ہم بہت مشکور ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آج انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا، لیکن بیٹ آپ کا نشان ہے. چیف الیکشن کمشنر نے فرمایا کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے سے پہلے یہاں بڑے سارے میڈیا کے لوگ تھے تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا تھا میڈیا کے سامنے. ہمیں امید ہے بیٹ کا مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ 2 دن میں ریزالو ہو جائے گا. دیکھو، چیئرمین مائنس کرنے کا کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا. عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے، اور وہ چاہے جیل میں ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ناکرد جرم میں سزا کے طور پر وکٹمائزیشن کے طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، چاہے وہ جیل میں چاہے وہ باہر ہے، وہی لیڈر ہے اور وہی چیئرمین انشاءاللہ وہی لیڈ کریں گے. یہ بات تو ضرور ان کے ذہن میں لاؤں گا آپ کی وساطت سے کہ انڈیا میں 2 ممبرز ہیں اور ایک ان کا کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے. اگر وہ 3 ممبران صاحبان اپنے 1.3 بلین لوگوں کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکتا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہم 25 کروڑ عوام کے لیے ہمارے 5 ممبران صاحبان جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا سکے. مجھے امید ویسے ہے آج کی میٹنگ سے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں تو یہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو صدر سے بھی ملنا چاہیے تھا جب انہوں نے بلایا تھا، لیکن بہرحال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر وزیر اعظم بھی ہے تو وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے تو ہیڈ ہے. اگر وہ انتظامی امور کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی آبجیکشن میں نہیں ہے، پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی ایسا موقف بھی نہیں آیا، تو ایز اے ترجمان میں کچھ زیادہ نہیں بول سکتا. الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں انہوں نے معزز جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں جنرل جناب کاکڑ صاحب جو ہے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں الیکشن کمیشن میں آئیں اور آ کر جائزہ لیں کہ ہم جو ہے الیکشن کی تیاریاں کریں. کیوں سپریم کورٹ نے جو الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، اسی طرح صدر عارف علوی صاحب نے دے دی، اسی طرح الیکشن کمیشنر صاحب نے دے دی، تو انہوں نے جناب دعوت عام دی ہے جی وزیر اعظم صاحب کو کہ آ کر ہماری تیاریاں دیکھیں اور تیاریاں دیکھنے کے بعد کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہمیں اس کے اوپر گائیڈ کیا جائے. ایک بات اور ذرا میں یہاں پر بھول گیا جی، وہ آپ سے ضروری کرنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے معاملات جو ہیں وہ گمبھیر سے گمبھیر، حالانکہ تاریخ تو آ چکی ہے جس کے اوپر جو سروے کروائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ انہوں نے پریشانی کا ماحول پیدا کر دیا. جو تازہ ترین سروے آئے ہیں 5 اداروں نے سروے کیے ہیں. ایک پاکستان مسلم لیگ نے اپنا جو ہے سوشل میڈیا ونگ اس کے اوپر سروے کرایا، پھر وہ جو سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر پر کروایا تھا اس میں جو پوزیشن نظر آئی اس کے بعد ان کو ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا. اسی طرح کامران خان صاحب کا جو دنیا نیوز ہے اس نے ایک سروے کرایا، پھر وہ انہوں نے ڈیلیٹ کیا. پھر کامران خان صاحب نے جی سروے کرایا تو اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 75، اب صبح جو کیلکولیشن تھی وہ 84 تھی، اب جو ان کی سروے آیا اس کے مطابق 75% پر عمران خان صاحب ہیں. اسی اوپر پلس مائنس آپ کر لیں، تھوڑا بہت میں اس کو مارجن دیتا ہوں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 15% پر آئے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کی پوزیشن 1% آئی ہے. اسی طرح جناب نیو ٹی وی جو ہے وہ نیو ٹی وی کہہ رہا سونو ٹی وی جو ہے اس نے جناب ایک سروے کرایا، اس کے تحت عمران خان صاحب کی پوزیشن 91% آئی ہے. اچھا آپ نیوز جو ہے اس کے سروے کے مطابق عمران خان صاحب 74% سے لے کر 84% تک، اور نیو ٹی وی کے مطابق عمران خان صاحب وہ آئے ہیں تقریباً جناب 87% کے اوپر. یہ پوزیشن چل رہی ہے جی عمران خان صاحب کی. اور دوسری طرف جو پوزیشن ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے متعلق کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ الیکشن کہاں سے لڑا جائے. لاہور ان کی گوال منڈی کے جو سروے ہیں انہوں نے ان کو بھی پریشان کر دیا. اب مریم نواز صاحبہ جو مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں آنے والے دنوں کے اندر شاید پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے یا کسی اور پارٹی میں چلے جائیں. اب مسلم لیگ نواز کی مریم نواز صاحبہ پنجاب سے ڈرتی ہوئی جا رہی ہیں جی مفتاح اسماعیل صاحب کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے، اور زرداری صاحب سے منت سماجت کریں گی کہ ہماری ہیلپ کی جائے، اور وہاں کی نگران حکومت جو ہے ان کو سپورٹ کرے گی. پنجاب چھوڑ کر وہ سندھ کے اندر جناب الیکشن لڑیں گی، اور سندھ کا نظام جس طرح یہ بلدیاتی الیکشن پیپل پارٹی نے جیتا اسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ کو جناب کامیاب کرانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا. نواز شریف صاحب کے متعلق جو دیہاتی علاقے ہیں
جو بیکورڈ ایریا ہیں وہاں پر جناب کو جگہ تلاش کی جا رہی، موضوع جگہ جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے تلاش کی جا رہی کہ نواز شریف صاحب کو کس جگہ سے الیکشن لڑوایا جائے تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. خدا نخواستہ لاہور جس میں عالیہ حمزہ اور دوسری تیسرے جو لوگ ہیں وہ ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں، صنم جاوید جو ہے اس کے مطابق سنا جا رہا ہے کہ صنم جاوید وہ الیکشن لڑیں گی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں. اگر صنم جاوید جو ہے وہ اس کے کاغذات مسترد ہو گئے یا جیل سے رہائی نہ ملی یا انہوں نے کوئی ایلیگیشن لگایا تو پھر ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ الیکشن لڑے گی. بہرحال کہ جی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب یہ اب تلاش کرتے پھر رہے ہیں جو حالات و واقعات جو سروے کی رپورٹ کے مطابق کہ ہم کہیں دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو اور صرف ہم ہوں اور اکیلے بیٹھ کر ٹھپے لگا کر شام کو رزلٹ لے لیں. جناب یہ پوزیشن ان بیچاروں کی آ گئی ہے. اب اس کے اوپر بھی پوزیشن یہ ہے کہ دیہات گاؤں کے اندر جہاں تک موبائل جا رہا ہے وہاں پر آپ اگر لوگوں سے سوال کریں گے تو لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ ووٹ خان کا، کھانا پینا ان کا، مہنگائی سے لوگوں کے ویسے تو گھروں سے چولہے بجھ گئے ہیں، کھانا چھین لیا گیا ہے. لیکن اب اگر الیکشن کے معاملات صحیح طریقے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے، عمران خان صاحب جس تسلی اور دلیری کے ساتھ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر ان سارے مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں، 3 سے 4 قسم کے لوگ جو ہیں وہ لیئر بنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اگر ایک کینڈیڈیٹ اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا گرفتار کرتے ہیں، دوسرا آئے گا، دوسرے کی جگہ تیسرا آئے گا، تیسرے کا چوتھا آئے گا. اگر چاروں کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس کی جگہ پر ان کے گھر سے کسی بھی عورت کو یا کسی بھی اور آدمی کو جو وہ کنسیڈر کیا جائے گا. ووٹ ڈالنا جی بلے کو، جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا اس نے مقابلہ کرنا ہے جی. یہ طاقتور لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ کریں گے. عوام کا موڈ، عوام کا جو رد عمل ہے وہ نظر آ رہا ہے. سروے جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایجنسیوں نے بھی سروے کرائے ہیں جس کے تحت پوزیشن ان کو یہی نظر آ رہی ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس کے متعلق کھل کھلا کر باتیں کر رہے ہیں. کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ کے متعلق نہیں کرنی. اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو پھر ڈیش 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 میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا جی. پاکستان مسلم لیگ نواز جو سارا کچھ سمیٹنا چاہتی ہے جی، وہ اب جہاں پر وہ سارا کچھ سمیٹنا چاہتی وہاں پر کچھ آوازیں اس کے خلاف بھی آ رہی ہیں، کچھ آوازیں جو ہے اس کے حق میں بھی آ رہی ہیں. لیکن آج گورنر ہاؤس جو ہے پنجاب کا وہاں پر بیٹھے ہیں جناب جا کے نواز شریف صاحب بطور پارٹی چیئرمین، یعنی اب وہ مسلم لیگ کا دفتر بن گیا جی. گورنر ہاؤس جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، حمزہ شہباز شریف بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ وہاں پر بیٹھی ہیں. وہاں پر جناب پاکستان کی کراچی کی مہاجروں کے حقوق کے تحفظ کرنے والی جماعت NQM جو ہے وہ وہاں پر آئی ہے اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کی. یا فاروق ستار تھے اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ان کے جو بھگوڑے شگوڑے ہیں وہ سب، اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ تمام جو ہے چوں کا مربع MQM کا جو کبھی الطاف حسین کے ساتھ تھا اب علیحدہ علیحدہ اپنی بانسری بجا رہے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب سے اتحاد کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ حالات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان پر سوال جواب اٹھا رہی ہے. اب کیا پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، یہ وہ PDM کا چوں کا مربع جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچک زئی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا یہ سارے معاملات ہیں. اسی طرح اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت جو گرائی تھی وہ کسی کے کہنے پہ گرائی تھی، کہتے ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہتی، لوگ ہمیں جو ہے بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو سعدیہ عباسی ہیں جناب خاقان عباسی صاحب کی سسٹر، انہوں نے بھی جناب آج آڑے ہاتھوں لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو. جناب خاقان عباسی صاحب جو وہ پہلی کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں ایک قسم کی، انہوں نے اس دن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کی اور جلسے میں بھی نہیں آئے. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جی. سعدیہ عباسی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں اس طریقے سے الیکشن پر بہت سارے سوالات اٹھیں گے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اداروں کے متعلق بھی سوال اٹھیں گے. عوام ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی جی.
پنجاب کی نگران حکومت جس طرح قومی حکومت ہے نا جی، وہ بڑے بڑے جو ایم این اے ہیں ان کے حصے میں ڈالے ہوئے، جو پنجاب کے اندر ایم پی اے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم سی ٹیم جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کو، اور اسی طرح کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی جو ہیں ان کے سپرد کیے ہوئے کہ بھائی ان کو ہلنے نہیں دینا آپ نے. اور اسی طرح کراچی کے اندر جو ہے وہ بھی نظام اسی طرح چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیر عتاب ہے. کوئٹہ کے اندر ابھی تک کوئی آواز ایسی نہیں آئی کہ جس کے اوپر وہاں کی حکومت جو ایکشن لے. اگر وہ تھوڑا سا ایکشن لیتے ہیں تو اس کے اوپر جناب وہ کاروائی وہ بھی ویسی کرتے ہیں. بہرحال کہ جی پرویز الہی صاحب کا جس کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کئی ماہ سے وہ لاپتہ بھی ہیں، وہ جناب ان کی ضمانت ہوتی ہے پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. مونس الہی نے آج ٹویٹ کر کے بتایا جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا جی جو مرضی کر لیں، ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، جہاں ہماری پہلے زبان ہو گئی ہم اسی بات پر ڈٹے رہیں گے، اور جو اتنی ہم نے سزا کاٹی ہے اب اس کے بعد ہمارا پیچھے واپس آنا جو ہے ناممکن ہے. کوشش تو یہی کی جا رہی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے ایک پریس کانفرنس کر دیں اور اس کے بعد ان کو ریلیف مل جائے گا، لیکن پرویز الہی صاحب جناب جو انسانوں کی سوچ تھی اس سے مختلف نکلے اور ڈٹ گئے اپنے بیانیے پر کہ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اب میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ ان کے خالو ہیں مونس الہی صاحب کے، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ لاہور کے اندر رہتی ہے. تو اس سلسلے کے اندر جناب پاکستان کے پنجاب صوبہ بھر کی پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، وہ پرویز الہی صاحب کے گھر بھی گئی ہے، وہاں جا کر پھر وہی توڑ پھوڑ والا ڈرامہ کیا، اور ان کی بیٹی جو ہے ایمان طاہر ان کے گھر پر گئے اور جا کر وہاں پر ان کو جناب ڈرایا دھمکایا، ہراسمنٹ کی. ایمان طاہر نے اس کے اوپر بتایا کہ ہمارے اوپر جبر تشدد کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے. وہ بیسیکلی تو وہ تلاش کر رہے تھے طاہر صاحب کو، وہ نہیں ملے، اور ان کے گھر جا کر ان کو کہتے ہیں کہ نکالو دہشت گرد کدھر ہے. بلکہ اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کا بھی تو رد عمل اپنا پرویز الہی صاحب کہہ رہا ہوں مونس الہی صاحب کا رد عمل آیا، اور اسی طرح بریگیڈیئر طاہر صاحب جو ہیں ان کا رد عمل جو ٹویٹر پہ آیا ہے کہ جو مرضی کر لے میں اپنی زبان اور قول سے پکا ہوں اور میں اپنے وعدے پر پکا ہوں، جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں وہیں پر کھڑا رہوں گا، یہ جبر تشدد کے دن جو ہیں یہ گزر جائیں گے. افغان مہاجرین کے متعلق بڑا ایک جو ہے وہ ہوا کھڑا کیا گیا، اور جس طریقے سے افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، جس طرح غزہ کی پٹی سے نکالا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو جس طرح کی بمبارمنٹ وہاں پر کر کے تباہ و بربادی پھیری جا رہی، اسی طرح سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو اب ان کو پاکستان سے جو 30-35 سال سے رہ رہے تھے، یہاں پر ان کے بچے پڑھتے تھے، کاروبار تھے، جائیدادیں بنائی ہوئی تھی، اور کئی لوگوں نے شناختی کارڈ حاصل کیے ہوئے تھے، وہ جناب سب لوگوں کو اب دھکا دے کر نکالنے کی کوشش کی جا رہی، اور فی الفور جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی. اس کے اوپر کچھ مختلف قسم کی خبریں جو ذرائع کے مطابق آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور با اثر لوگ ہیں جو ان افغانیوں کی جائیدادوں کو جناب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں. اور اس میں کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو جہاں جہاں وہ کالونی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جناب جو بھی معاملات ہوں گے، وہاں کے کرتا دھرتا جو بھی ہوں گے، وہ سیاسی بونے ہوں گے، کوئی سرکاری لوگ ہوں گے، اسی طرح کے لوگ ہیں جو ان کو لوٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر شدید رد عمل جو ہے افغان لوگ وہ بھی دے رہے ہیں، اور جو افغان مہاجرین جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر کیا معاملات اختیار ہوں گے. افغان حکومت نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا کہ جس جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا یہ صحیح نہیں ہے، اور جس طریقے سے افغان مہاجرین کو دھکے دے کر نکالا جا رہا ہے یہ معاملات جو ہے صحیح نہیں. اب آتا ہوں جی میں آخر میں، بات لمبی ہو جائے گی، اب آتا ہوں جی آخر میں کہ تمام باتیں جو ہیں ان کو اگر جمع تفریق کیا جائے تو کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نواز شریف صاحب تمام کیک جو ہے وہ خود ہی کھانا چاہتے ہیں، میٹھے کے شوقین ہیں جی. زرداری صاحب وہ کہتے ہیں جی کیک تھوڑا سا بانٹ کر ہمیں دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بننے کے خواب جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور شاید صدر پاکستان تو وہ کاغذوں میں بن گئے، اور ایوان صدر کی خواہش تھی، پھر جناب وہ پی ڈی ایم کا دور گزر گیا. اس کے بعد اب جو پی ڈی ایم گروپ سوچ رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں، جو ان کی مقبولیت، جو ان کی بات چیت نظر آ رہی ہے، اس کے تحت کوئی نیا چہرہ جو ہے سامنے لایا جائے، کیا یہ مسلم لیگ کی خاندانی روایات کے مطابق ہوگا یا اس سے ہٹ کر ہوگا. دوسری بات کہ اب وزیر اعظم کا جو لالی پاپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا جا رہا ہے. کیا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پھنستے ہیں اس جال کے اندر یا نہیں پھنستے. بہرحال کہ جی چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہیں.